نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اب ہمارا موضوع چل رہا ہے حفاظت، محفوظ ہونا اور حفاظتی اسباب کا اختیار کرنا، اور حفاظت کرنے والا کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، کیسے حفاظت کی جاتی ہے، اس سب کو ہمیں گفتگو میں لانا ہے، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ سب سے پہلے ہماری جان محفوظ رہے، اور جان کے اوپر ہمارے کوئی تکلیف نہ آئے، ہمارے بچوں کی، ہمارے شوہروں کی، ہمارے بیویوں کی، ہماری بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، اور کوئی بھی دینی، کوئی بھی ہمارا مطلب انسان ہو جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن انسانیت کی لائن سے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے لیے حکم ہے کہ ان کو جو ہے تکلیف سے نکالا جائے اور تکلیف میں نہ رہنے دیا جائے۔ تو ایک تو ہمیں اس کی ضرورت ہے، حفاظت کی۔ پھر ہمارے مال کی حفاظت، جو ہمارے کمائے ہوئے مال ہیں، گھروں میں ہیں، دکانوں میں ہیں، اور ہماری جیبوں میں ہیں، اس کی حفاظت۔ ہماری سواریوں کی حفاظت، اور ہمارے کام کرنے کی جگہیں، ہماری دکان، ہماری مارکیٹ، اور ہمارا بازار، یہ محفوظ رہے، ڈکیتیوں سے محفوظ رہے، اور آگ وغیرہ سے محفوظ رہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے جو اور بہت سارے جسم کے اندر بیماریوں کے معاملات ہیں، ہم بیماریوں سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، اور جو ہمارے اندر کی جسمانی ظاہری اعضاء و جوارح، اور اندر کے جو ہمارے آرگنز ہیں، جو اندرونی اعضاء، جیسے دل ہے، جگر ہے، اور معدہ ہے، آنتیں ہیں، پھیپھڑے ہیں، اور بہت سارے ان گنت ہمارے اندر آرگنز ہیں، وہ سب اپنے اپنے صحیح کام کریں، اور محفوظ رہیں کسی قسم کی بیماری سے، اور کسی قسم کی بے قاعدگی سے محفوظ رہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب ہم اس کے انتظامات بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بندوبست بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو حفاظت کا جو لفظ ہے نا، بہت عام لفظ ہے، لیکن کتنا گہرا ہے، اور کیسے حفاظت کے لفظ کو کتنی گہرائی سے سمجھا جانا ضروری ہے، یہ میرا اندازہ ہے کہ جو میں باتیں آپ لوگوں سے کروں گا، شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے یہ باتیں سنی ہوں، اور اس طرح سمجھانا، کسی نے ان کو سمجھایا ہو اور بیان کیا ہو۔ یہ میں آپ لوگوں سے کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ سوچئے گا کہ یہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں، پہلے اس انداز سے کبھی نہیں سنی۔ یہ حفاظت کیسے کیسے ہوتی ہے، اور کس کس چیز کی ہوتی ہے، اور کس کس سے حفاظت ہوتی ہے، اور کون کون کس کس طرح سے حفاظت کر سکتا ہے، حفاظت کا نظام چل کیسے رہا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی میں مثال دوں، ہم تو یہ دنیاوی اسباب کی ساری حفاظت کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، اصل تو حفیظ اللہ ہیں، حافظ اللہ ہیں، اور ہمیں اس کو بہت اچھی طرح بولنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اب چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سورج جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی کی حالت میں ہوتا ہے، 10,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ اس کی جو ہے وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ ہوتا ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، سائنسداں اپنے اندازے لگاتے ہیں، لیکن وہ بہرحال جب کیا کو پتہ ہے 1,600 ڈگری سینٹی گریڈ پہ لوہا بھی پگھل جاتا ہے۔ تو اب
سورج سے کچھ تابکار شعاعیں ریڈیشنز نکلتی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہیں. اس کے لیے اللہ پاک نے خلا کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر ایک تہ لگائی ہوئی ہے. اس کو انگریزی میں اور سائنسی زبان میں اوزون کہتے ہیں. وہ اوزون کی لیئر جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ سورج کی جتنی تابکار نقصان دہ شعاعیں ریڈیشنز زمین پر آتی ہیں اس کو وہیں روک لیتی ہے. اور وہ شعاعیں جو انسانی زندگی کے لیے اور زراعت اور کھیتی اور فصل کے لیے جو کارآمد ہیں، وہ شعاعیں وہ پاس کر دیتا ہے، وہ ہمارے تک پہنچ جاتی ہیں. اب آج کل پچھلے کوئی کافی دہائیوں سے ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ جو کارخانوں سے اور یہ جو ایندھن جتنے جلتے ہیں اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بہت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اوپر خلا میں جا کے اوزون کی جو تہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے، لیئر بنائی ہوئی ہے، اس میں سوراخ کرتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ. تو اس سے پھر سورج کی ان تابکار شعاؤں کو موقع مل جاتا ہے زمین تک آنے کا، جو کہ انسانی زندگی، انسانی حیات کے لیے، چاہے وہ نباتات ہوں جنگلات کی لائن کے، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، سمندری مخلوق، چاہے وہ انسان ہوں، درندے ہوں، کوئی بھی ہوں جو سانس لیتے ہیں، ان کو وہ نقصان نہیں پہنچاتی ہیں. وہ شعاعیں آ جاتی ہیں اور جو نقصان پہنچاتی ہیں وہ اوزون اس کو روک لیتی ہے. اب وہ سوراخ جو جب ہو جاتے ہیں نا کاربن ڈائی آکسائڈ سے، تو وہ تابکار شعاعیں بھی آتی ہیں. تو اس کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں دنیا میں کہ بھئی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو کم کیا جائے، تاکہ جو ہے یہ اس نقصان سے ہم محفوظ رہیں. یہ ایک حفاظت ہے. اس کے لیے وہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. جو لوگ کاربن ڈائی آکسائڈ اخراج کرنے کے معاملے میں فعال ہیں اور بہت اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم فضا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ نہ خارج کریں، تو اس کو ڈالروں میں بہت کثیر رقم دیتے ہیں وہ. اب یہ بتائیں کون جانتا ہے اس کو؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ ہمارے مالک نے ہماری حفاظت کا نظام بنایا ہے. اسی طرح جو سورج کے گرد ہماری زمین جو ہے وہ گھومتی ہے، سردی اور گرمی کے موسم بنتے ہیں اس سے. تو وہ ایک بڑا خاص ایک فاصلہ اللہ نے بنایا ہوا ہے زمین اور سورج کا. سردیوں اور گرمیوں میں اس کے حساب سے وہ گرمی پہنچتی ہے سورج سے. اگر اس میں فرق آ جائے نا، تو یہ تو انسان اتنی گرمی میں پڑ جائے گا کہ جھلس کے مر جائے گا، یا اتنی سردی اگر فاصلے کو کم کر دیں سورج اور زمین کے، اور اگر سورج اور زمین کے فاصلے کو بڑھا دیں تو انسان سردی سے ٹھٹر کے مر جائے گا. ابھی توازن کس نے بنایا ہوا ہے؟ کوئی دنیا کی کوئی طاقت سورج کو چھیڑ سکتی ہے کہ وہ اس کا فاصلے کو زمین سے کم یا زیادہ کر دے؟ نہیں کر سکتا. اللہ نے کیا ہوا ہے یہ نظام. تو یہ اس کو کہتے ہیں حفاظت. حفاظت کے مفہوم کو سمجھیں. میں ابھی صرف آج کی ویڈیو اس پر ختم کرتا ہوں. میں اس میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں قرآن شریف سے آیات اور نبیوں کے واقعات اور صحابہ کے واقعات لے کر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. جو ہمارا پن پوائنٹ ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے ہمارا، جس پہ فوکس کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں پہلے حفاظت کے مفہوم کو سمجھنا ہے، اور حفاظت کرنے والا جو اللہ اوپر بیٹھا ہے، حافظ اور حفیظ، وہ کس طرح سے ہماری حفاظتوں میں لگا ہوا ہے، ہمیں اس کو پہلے سمجھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنے جو موجودہ جن حالات سے خطرات سے گزر رہے ہیں اس میں ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.